الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه وتصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فجور أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم حضرات، آج جو خطبے کا عنوان ہے عفت و پاکدامانی کے متعلق، آج آپ کے سامنے بعض باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا جائے گا اس پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ایک آیت اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی. آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں. تو جو چیز اس آیت کے اندر اصل بتائی گئی ہے وہ ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا ڈر ہونا. اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جو جنت کے اندر پہلے داخل ہو جائیں گے، اور 3 ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جو جہنم میں بھی پہلے داخل کیے جائیں گے. تو جنت میں جو سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید بن جاتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کے اندر پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوگا. تو جو آدمی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو وہ تو جنت کے اندر داخل ہوگا ہی. اور شہید کی تعریف کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ شہید صرف وہ نہیں جو اللہ کے راستے میں جنگ کے میدان کے اندر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، مر جاتا ہے، بلکہ وہ آدمی بھی شہید کہلاتا ہے جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو گنواتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو جو آدمی بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، نیت یہ ہو کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے خدا کا حکم ہے، اس لیے میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آدمی بھی جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوگا. دوسری وہ قسم ہے جنت میں جلدی داخل ہونے والوں کی لسٹ کے اندر، ان کی فہرست کے اندر، جو آج کل یہ چیز ختم ہو چکی ہے، غلامی کا دور. پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، تو غلام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آدمی اپنے آقا کا بھی حکم بجا لاتا تھا،
اپنے آقا کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتا تھا اور پھر اپنے رب کے بھی احکامات پر صحیح طور پر حق ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنے میں اپنے اوقات کو لگا دیتا تھا، وہ آدمی بھی جنت کے اندر جلدی داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ کیونکہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، تو آج کل جو آدمی کسی کمپنی کے اندر ملازمت اختیار کرتا ہے، جو کہیں پر دوسروں کے پاس کمپنی کے علاوہ کسی دکان کے اندر وہ ملازمت اختیار کرتا ہے، تو ملازمت کرتے ہوئے اپنے دکان مالک یا اپنے کمپنی کے مالک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اوقات کو صحیح طور پر لگانے والا، اللہ کی عبادت وقت پر کرنے والا اور کمپنیوں کے یا دکانوں کے حقوق کو ادا کرنے والا، وہ بھی اس فہرست میں شامل ہوگا۔ جو کوئی کہیں پر ملازمت کر رہا ہو، ملازمت کا حق ادا کرے اور اس کے بعد اپنے اوقات، جو نماز کے اوقات ہیں، جو عبادت کے اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا رہے، تو وہ آدمی بھی انشاءاللہ اس زمرے میں شامل ہو جائے گا اور وہ آدمی بھی جنت میں جلدی داخل ہونے میں شمار کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم جو آج میرے خطبے کا عنوان ہے، وہ ہے ایسا پاک دامن آدمی جو اہل و عیال والا ہو اور پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہو، اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہو، اپنے آپ کی، اپنی عزت، اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہو، تو ایسا آدمی بھی جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے، تو ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن انشاءاللہ جلدی جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اور تین وہ قسم کے لوگ جو لوگ جہنم کے اندر جلدی داخل کیے جائیں گے، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جلدی داخل ہونے والوں میں پہلے نمبر پر وہ سردار یا وہ امیر جو زبردستی کسی پر مسلط ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلط کر کے لوگوں کے اوپر اپنی عمارت کو، اپنی بادشاہت کو اور اپنی قیادت کو زبردستی تھوپ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کل قیامت کے دن جہنم میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ عہدہ مانگ کر نہیں لینا چاہیے، بلکہ بغیر عہدہ مانگے ہوئے جو عہدہ یا جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کے اندر برکت دی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، اس کی اعانت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنا عہدہ طلب کر کے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بھی رکھا ہو، صلاحیتیں بھی رکھی ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو آدمی آج کل عہدوں پر فائز ہیں وہ اپنے عہدوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر میں عہدے کو سنبھال لوں گا تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا حق ادا کروں گا۔ تو ایسے آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، جیسا کہ انہوں نے عزیز مصر سے عہدے کو مانگ کر لیا تھا، مانگ لینا درست ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی مانگ کر نہ لے، بلکہ بغیر چاہت کے، بغیر اس کے ارادے کے جو اسے عہدہ اور منصب ملتا ہے، اگر اس کا وہ حق ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی ملے گا اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو اگر زبردستی اپنے آپ کو لوگوں پر مسلط کرے گا تو وہ آدمی جہنم کے اندر پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی عہدہ مانگ کر نہیں لینا چاہیے۔ اور دوسرا وہ مالدار آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، خوب مال ملا، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو روکے رکھتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، مال پر سانپ کی کنڈلی کی طرح، سانپ جس طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے مال کی حفاظت میں مانگنے والوں کو دیتا نہیں ہے، حقداروں کو ادا نہیں کر اس کو دیتا نہیں ہے، اور اس کو بس جمانے کی فکر رہتی ہے، تو
ایسا آدمی بھی قیامت کے دن جہنم میں جلدی داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ یہ مال و دولت کبھی اس کی زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا ساتھ دے، یا پھر اللہ کی طرف سے مال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ اس کا مال، اس کی دولت جس کو اس نے بڑی چاہ کے ساتھ جمع کیا تھا، اچانک ایک مصیبت آ گئی، پورا مال ختم ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دے جس کی وجہ سے اس کی پورا مال، اس کا پورا مال، اس کی پوری دولت اس کے علاج کے اندر خرچ ہو جائے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ اس مال کا حق ادا کرے۔ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو 8 قسم کے لوگوں کے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان 8 قسم کے لوگوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی مال کو خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا کریں گے، اس کے مال میں بڑھوتری کریں گے۔ اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں سے ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری قسم جو جہنم کے اندر جلدی داخل ہوں گے، وہ فقیر، وہ ایسا حاجت مند اور ایسا ضرورت مند جو ضرورت کے اندر مبتلا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اسے تنگی کے اندر مبتلا کیا، یہ چاہیے تھا کہ تنگی کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ کی طرف پلٹتا، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہتا، مگر وہ اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو ایسا آدمی جو فقیر رہ کر گناہوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتا ہے، زیادہ گناہ کرنے میں لگا رہتا ہے، فسق و فجور کے اندر مبتلا رہتا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر جلدی داخل کریں گے۔ تو پہلی جو جنت کے اندر داخل ہونے والی اقسام میں سے تیسری قسم بیان کی گئی، یعنی وہ ہے پاک دامنی اختیار کرنے والا۔ جو کوئی بھی پاک دامنی اختیار کرے گا اور رزق حلال کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر جلدی داخل کریں گے اور اس کا زیادہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور ایسی احادیث ہمارے سامنے بہت ساری ملتی ہیں۔ وہ واقعہ جو غار کے اندر 3 قسم کے آدمی، 3 آدمی غار کے اندر چلے گئے اور اچانک وہاں پر چٹان آ کر ان کے سامنے ان کے راستے کو روک دیتی ہے، باہر جانے کا راستہ نہیں۔ اور پھر ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ایسے اعمال کو جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو اور اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے بعد ہم نے کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو، اس کا حوالہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چٹان کے ہٹنے اور باہر نکلنے کے راستے کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے اپنی چچری بہن سے اپنی چچری بہن کو زنا کی دعوت دی تھی، اس عورت نے منع کیا، پھر حالات ایسے آئے اور حالات آنے کے بعد اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی، وہ اپنے اسی چچیرے بھائی کے پاس پہنچی، بھائی نے وہ شرط رکھی کہ تم میرے ساتھ خلوت میں ملو گی، یعنی مجھ سے زنا کرو گی تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اس نے 120 دینار اس کو دیے اور مجبوراً وہ عورت تیار ہو گئی، کیونکہ مجبوری تھی، مجبوری کے مارے وہ تیار ہو کر جب وہ آدمی اس اپنی چچری بہن پر پوری طرح قابو پا گیا اور جب اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اچانک اس بندی نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ جو مہر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اندر داخل کی ہے، مگر یہ کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی نکاح کے بعد تم میرے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، بغیر نکاح کے یہ جو تم زنا کرنے جا رہے ہو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بس وہ ایک شخص جو اپنی چچری بہن سے مدت سے تمنا کر رہا تھا زنا کرنے کی، لیکن ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے
جب اس کی بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، فوراً ڈر کی وجہ سے وہ آدمی اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جو مال میں نے 120 دینار تمہیں دیے تھے، میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیے، جاؤ اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ تو وہ آدمی جو غار کے اندر چھپانے پھنسا ہوا تھا، اسی عمل کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس عمل کو میں نے چھوڑ دیا، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے تو اے اللہ ہمیں باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کے آدمی تھے، ایک والدین کی خدمت کرنے والا، اور دوسرا جو آدمی تھا مزدور کی اجرت کو جمع کر کے رکھا تھا، اس سے تجارت کیا، بہت سارے اس کے پاس اونٹ اور بکریاں گائے وغیرہ ہو گئی، پوری وادی اس سے بھر گئی۔ ان تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے عمل کا حوالہ دے کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلایا۔ تو جو کوئی بھی اس زمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے زناکاری سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے دوسروں کے مال ہڑپ کرنے سے بچے گا، اپنے والدین کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف کی خاطر کرے گا، ان کو راضی کرے گا، ان اعمال کا حوالہ دے کر اگر آج بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ سچے دل سے یہ عمل کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے ان مصیبتوں کے اندر جو مصیبتیں اس پر آتی ہیں، آنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے اعمال کا حوالہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ یعنی مصیبتوں سے چھٹکارا دیں گے، اسے اللہ تعالیٰ بچائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اے نوجوانوں، آج کل زنا کے دروازے بہت زیادہ کھل چکے ہیں، ایسے ذرائع آج کل آ چکے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے غلط فلمیں موبائل کے ذریعے سے دیکھ کر آج کل یہ حکومتیں بھی اور دجالی جو قوتیں ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو بھڑکانا اور غلط روش پر ڈالنا چاہتی ہیں۔ ان آلات کے ہوتے ہوئے، ان ہمارے پاس آنے ذرائع کے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے خوف سے ہم اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیں گے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، اپنے موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے، اپنی آبرو کی حفاظت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے بہت ساری مصیبتوں سے نجات دلائے گا۔ ایک چیز یاد رکھنا، زناکاری سے بچنا ہے، اور دوسری چیز حرام غذا کو اپنے پیٹوں کے اندر اپنے منہ کے اندر داخل نہیں کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی حرام غذا کا استعمال کرتا ہے اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، پھر گناہوں کی طرف رغبت ہونے لگتی ہے، پھر وہ زنا بھی کرنے لگتا ہے، پھر حرام کاری بھی کرنے لگتا ہے۔ جب پیٹ کے اندر منہ کے اندر حرام لقمہ جائے گا تو پھر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْعَذَابُ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے کی بربادی اور تباہی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال نوجوانوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی وہاں کے جو خوشحال نوجوان ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھا ہے رزق حلال سے اس کا احترام نہ کرنا اور حرام کے اندر مبتلا ہونا، حرام غذاؤں کا اپنا لقمہ بنانا، اپنی غذا بنانا۔ تو جو کوئی بھی حرام کے اندر مبتلا ہوگا، اپنے منہ کے اندر حرام غذا ڈالے گا تو پھر معاشرے کے اندر فساد آئے گا۔ ذرا ہم اپنے پرانے معاشرے کے اندر ذرا 20-25 سال پہلے جائیں، غربت تھی، لاچاری تھی،
دو وقت صحیح طور پر کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا، لیکن آج کی طرح اس زمانے کے اندر زناکاری عام نہیں تھی، بدکاری عام نہیں تھی۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو مال و دولت آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں آج معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رزق حلال کے لیے کوششیں نہیں کی، ہم نے بس مال کی طلب کی، جیسے بھی مل جائے، مال میرے پاس آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، اور اپنی اولاد جو کما کر لاتی ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ مال و دولت کہاں سے آ رہی ہے، یہ کمائی کا ذریعہ تمہارا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر زیادہ فسق و فجور پھیل رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی جو کمائی دار ہیں ان سے پوچھیں کہ تمہاری کمائی کا ذریعہ کیا ہے، کیا تم حرام کے ذریعے سے مال تو نہیں کما رہے ہو، کیا تم اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال تو نہیں کر رہے ہو۔ جب مال غلط طریقے سے آئے گا تو پھر اس کو غلط چیزوں پر ہی خرچ کیا بھی جائے گا۔ اس لیے احتیاط کریں کہ ہمارا جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہو، اور ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو خاص کر زناکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ایک قرض ہے، آج اگر تم کسی سے زناکاری کرو گے، کل تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ تمہارے گھر کے اندر بھی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، آج اگر ہم کسی عورت پر غلط نگاہ ڈالیں گے تو کل یہی چیز لوٹ کر ہمارے گھر میں آئے گی۔ احتیاط کیجئے، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خود نوجوانوں کو دوسروں کی عزت و آبرو سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اگر کھیلیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی کھیل ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جو پہلی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، جو کوئی اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ سورہ طلاق کی یہ آیت ہے، ایک ہی صفحے کے اندر 4 آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وہاں پر تقوی کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی جتنا ہمارے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زنا کے لوازمات سے، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کی بھی، سننے والوں کی بھی، اور خاص کر نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دیندار بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو جنت کے اندر جلدی داخل ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔